اوکے جی، السلام علیکم آل، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں بہت اچھے سے ہوں گے. تھوڑا سا ڈیلے کے لیے معذرت. تو جی ہم وقت ضائع کیے بغیر اوور ٹو سدرا کرتے ہیں. سدرا آج ہمیں بتائیں گی، سدرا کا تعلق سیالکوٹ سے ہے اور ماشاءاللہ بہت امیزنگ لیڈر ہے، اور انہوں نے آج ہمیں بتانا ہے کہ ہم بزنس کیسے کر سکتے ہیں، اور اگر آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے تو بھی ہم بزنس کیسے سٹارٹ کر سکتے ہیں. جی اوور ٹو یو سدرا. السلام علیکم، ہوپ سو آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے. بہت معذرت، آج ہم لوگ کچھ ٹیکنیکل ایررز میں ایسا الجھے کہ الجھی گئے. ہم لوگوں نے تھوڑی سی بات کرنی تھی کہ ہم آ تو جاتے ہیں کہ جی ہم انوائٹ بھی کرتے ہیں لوگوں کو کہ آئے ہمارے ساتھ بزنس کریں، ہم آپ کو اپرچونٹی دے رہے ہیں، بٹ مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں خود ہی نہیں پتا کہ بزنس ہوتا کیا ہے اور اس کو شروع کیسے کیا جاتا ہے. تو تھوڑا سا ہم اپنے جو ہے اپنے پوائنٹس کلیئر کرنے کے لیے آج ہم بات کرنے لگے ہیں کہ اگر ہم نے ایک نیا بزنس سٹارٹ کرنا ہے تو ہمیں خود کیا پتا ہونا چاہیے اور کون کون سی چیزیں جو ایلیمنٹس جن کو کہا جاتا ہے بزنس سٹارٹ کرنے کے، وہ ہمارے پاس ہونے چاہیے. اگر ہم بات کرتے ہیں ہاؤ ٹو اسٹارٹ ا نیو بزنس، تو بزنس کوئی بھی ایسی چیز جو آپ کو منافع دے وہ بزنس کہلاتا ہے. آپ بہت بڑی کمپنی کھولتے ہیں، یا آپ اپنی کوئی چھوٹی سی دکان کھولتے ہیں، یا آپ گھر کے اندر چیز منگواتے ہیں اور اس کو سیل کرتے ہیں، یا کچھ بناتے ہیں اس کو سیل کرتے ہیں، یا آپ اپنے کوئی پارلر بناتے ہیں، کچھ سروسز پرووائڈ کرتے ہیں، اس کے اوپر جو آپ کو پروفٹ ملتا ہے نا، جو انکم، جو پروفٹ، جو کمیشن آپ کو ملتا ہے، اس کا بیسیکلی اس پروفٹ کو بزنس کہا جاتا ہے کہ آپ نے اس بزنس سے یہ ارن کیا ہے. کوئی بھی ایک ایسا کام آپ کریں گے جس میں سے آپ کچھ کمائیں گے پروفیٹیبل. اگر آپ اپنی ایفرٹ بھی لگاتے ہیں، آپ اپنی کوئی چیز بناتے ہیں، کپڑا بناتے ہیں، اس کو بیچتے ہیں، ایٹ دا اینڈ آپ کو کچھ نہیں بچتا، تو آپ کا بزنس لاس میں ہے، آپ بزنس نہیں کر رہے. آپ کو ایٹ دا اینڈ اپنی بچت کو خیال میں رکھ کر کام کرنا چاہیے، تو آپ صحیح بزنس وومن یا بزنس مین کہلائیں گے جب آپ کو کچھ پروفٹ ہوگا. جیسے کوئی بھی ایکٹیویٹی جس میں آپ کچھ خریدتے ہیں، بیچتے ہیں، بناتے ہیں، یا کوئی سروس پرووائڈ کرتے ہیں جو ایٹ دا اینڈ آپ کو منافع یا پروفٹ دے کے جائے، وہ آپ کا بزنس کہلاتا ہے. بزنس بہت ٹائپ کے ہوتے ہیں، یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے کس طرح کا بزنس سٹارٹ کرنا ہے. کچھ چیز بنا کے بیچنی ہے، کوئی چیز خرید کے بیچنی ہے، جیسے ہول سیل مارکیٹ سے ہم لوگ بہت سی چیزیں لے آتے ہیں، اس کے اوپر ہم اپنا کمیشن رکھ کے بیچ دیتے ہیں. یا آپ نے کچھ لوگوں کو اپنی سروسز پرووائڈ کرنی ہے، کوئی کیٹرنگ کا کام سٹارٹ کرنا ہے، کیا کرنا ہے، یہ آپ لوگوں پہ ڈیپینڈ کرتا ہے سب سے پہلے کہ آپ کرنا کیا چاہتے ہیں. بزنس کی تو بہت سی ٹائپس ہوتی ہیں، جیسے پروپرائٹرشپ، ہول اینڈ سول، میں میری ذات، اس کو کہتے ہیں سول پروپرائٹرشپ. میں نے خود سوچا کہ میں نے کام کرنا ہے، میں نے خود اس کو بنایا، میں نے خود اس کو کرنا شروع کیا. جیسے بریانی کا بزنس، مجھے کل ایک کال آئی تھی، میں نے بریانی کا بزنس سٹارٹ کیا. وہ سول پروپرائٹر ہے، اس نے خود ہی وہاں بازار سے جا کے چکن خریدنی ہے، خود ہی اس نے چاول خریدنی ہے، خود ہی اس نے اس کو پکانا ہے، خود ہی اس نے بیچنا ہے، خود ہی اس کی مارکیٹنگ کرنی ہے. وہ اکیلی لڑکی کام کر رہی ہے اور وہ سول پروپرائٹر ہے اس بزنس کی. جو کام آپ خود اپنے ہاتھ سے شروع کرتے ہو، یا آپ کیا کرتے ہو، یا آپ کسی کے ساتھ پارٹنرشپ کر لیتے ہو. ایک بندے کا آلریڈی کام چل رہا ہے، آپ اس کو کہتے ہو کہ مجھے کچھ کرنا ہے یار، مجھے بتاؤ کیا کرنا ہے. تو کہتا ہے کہ میں نے اپنا کام یہ کرنا ہے، آدھا کام میں کر لیتا ہوں، آدھا کام تم کر لو. تو ہم لوگ مل کے کام سٹارٹ کرتے ہیں. یا آپ کسی کارپوریشن کی طرف جاتے ہیں، یا نان پروفٹ آرگنائزیشن NGO بنانے کی کوشش کرتے ہیں، لمیٹڈ لائبلٹیز کمپنیز، جس میں لائبلٹیز تقریباً گورنمنٹ کے پاس ہوتی ہے، آپ آگے سے اس کو شروع کرتے ہو. تو اس طرح کی آپ بزنس میں جاتے ہو. لیکن یہ بھی آپ جو پروپرائٹرشپ، پارٹنرشپ، لمیٹڈ لائبلٹیز کمپنیز، کارپوریشن، نان پروفٹ آرگنائزیشن، آپ کس سیکٹر میں بنانا چاہتے ہو، آپ کو یہ بھی ڈیسائیڈ کرنا ہے. ڈیسیژن از یورز، کیونکہ آپ بزنس کرنے آئے ہیں. آپ ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کرنا چاہ رہے ہو، کوئی کسٹمر سروس پرووائڈ کرنا چاہ رہے ہو. IT کے شعبہ آج کل بہت زیادہ جو ٹاپ ٹرینڈنگ میں سیلز اینڈ مارکیٹنگ جا رہا ہے. آپ کسٹمر سروس دینا چاہتے ہو، آپ کو فائنینشیل میں جانا چاہتے ہیں، ہیومن ریسورس میں جانا چاہتے ہیں، یہ کون سا بزنس اسٹارٹ کرنا چاہتے ہیں، یہ آپ کی اندر کی ول یا آپ کا اپنی ذات بتائے گی کہ آپ کا انٹرسٹ کس چیز میں ہے اور آپ کس طرح کا بزنس اسٹارٹ کرنا چاہ رہے ہو. آپ کے پاس صرف یہی ایک پلیٹ فارم ہے، انہی کے اندر سے آپ کو چوز کرنا ہے. فی الحال مارکیٹ میں آپ کے پاس یہی ٹائپ کے بزنس اویلیبل ہیں. ہاں، کل کو اگر آپ اپنا کچھ انوینٹ کر لیں یا ایجاد کر لیں، وہ آپ پہ ہے. تو بزنس سٹارٹ کرنے کے لیے ہمیں کیا چاہیے؟ بزنس سٹارٹ کرنے کے لیے ہمیں ایک پورا پلان چاہیے. ایسا نہیں ہوتا کہ میں اٹھا اور میں نے سٹارٹ کر لیا اور میں کمانا شروع ہو گیا. جیسے بہت سے لوگ، اگر میں Oriflame کی ایگزامپل دوں،
تو آپ لوگ ان کو جا کے کہتے ہیں کہ جی آئیے ہمارے ساتھ بزنس کریں، اور آپ کو آدھے گھنٹے کے بعد فون آتا ہے ہمارے پیسے کب آئیں گے. ایسا کچھ نہیں ہوتا. بزنس جو ہے ایک بہت لمبی گیم ہے، جس میں وہ ایسے ہی ہے کہ آپ نے ایک درخت کا بیج لگایا، اس کو پودا بنایا، اس کے اگنے کا انتظار کیا، اس پہ پھل لگنے کا انتظار کیا، پھل پک کے اتر کے آپ نے اس کو صاف کیا، پیک کیا، پھر آپ نے اس کو مارکیٹ کیا، مارکیٹ کر کے آپ نے اپنے کسٹمر کو بھیجا، کسٹمر سے آپ کو جو ہے وہ پروفٹ ملا، تو وہ آپ کا بزنس ہے. جس وقت آپ نے بیج بویا تھا اس وقت آپ کو کوئی منافع نہیں ملا تھا، اور 1 سال کے اندر تو وہ صرف پودا بنا تھا، اور 2-3 سالوں کے بعد آپ نے اس پودے کا پھل کھایا تھا. تو بزنس ایک صبر آزما پروسیس ہے، ہاتھوں پہ سرسوں نہیں جمتی بزنس میں. تو بزنس اسٹارٹ کرنے سے پہلے آپ کو سب سے پہلے تو پلان کرنا ہے کہ آپ کو کرنا کیا ہے، اور پھر آپ کو اپنا فائنینشیل ڈیسیژن لینا ہے. اوریفلیم یا دنیا کا کوئی اور بزنس کہا تو جاتا ہے کہ فری آف کاسٹ، بٹ آپ کو ایک زندگی کی حقیقت بتاؤں، پیسے کے بغیر کوئی بزنس نہیں ہوتا. پیسہ آپ کو ضروری ہے، آپ کے ہاتھ میں تھوڑا سا پیسہ ہونا چاہیے. جب میں بزنس اسٹارٹ کرنے جا رہی ہوں، میں بزنس اسٹارٹ کرنے جا رہی ہوں، میں یہاں وہاں کی باتیں نہیں کر رہی ہوں، میں ایک پراپر بزنس کی بات کر رہی ہوں. تو پلاننگ کے ساتھ آپ کے ہاتھ میں چند پیسے ہونے چاہیے. پیسوں کے بغیر بزنس اسٹارٹ نہیں ہوتا. اگر کوئی آپ کو یہ کہہ رہا ہے کہ آپ وداؤٹ منی اس کو اسٹارٹ کر سکتے ہو، تو وہ کہیں نہ کہیں سے انویسٹمنٹ وہاں آتی ہے. انویسٹمنٹ کے بغیر بزنس نہیں ہوتا. انویسٹمنٹ ان دا فارم کیا ہے یہ ایک الگ ٹاپک ہے. ان دا فارم آف ٹائم ہے یا ان دا فارم آف منی ہے، لیکن انویسٹمنٹ ہر چیز کے لیے ہوتی ہیں، اور اس کی لیگل ایکٹیویٹیز بھی ہوتی ہیں. ہم ایک جمہوری ملک میں تو رہتے ہیں، لیکن ہم جہاں رہتے ہیں وہاں کے بہت سے اصول ہیں، ان کو ہمیں فالو کرنا پڑتا ہے. سو اگر ہم بات کریں اپنے بزنس اسٹارٹ کرنے کی، تو سب سے پہلے ہم اپنے آئیڈیا کو ریڈیفائن کرتے ہیں کہ ہم بیسیکلی کرنا کیا چاہتے ہیں. ہمیں اپنا انٹرسٹ، اور میں ہمیشہ کہوں گی اب اپنا انٹرسٹ ضرور بیچ میں رکھیں. ہم لوگ جس ماحول میں رہتے ہیں ہمارا انہیریٹنس کا ماحول ہے. جو سرجیکل والے ہیں ان کے بچے میں جائیں گے، جو لکڑی کا کام کرنے والے ہیں ان کے بچے لکڑی کے کام میں جائیں گے. کیونکہ ہم سیالکوٹ میں رہتے ہیں، انڈسٹریل ایریا ہے، خود بھی بزنس فیملی سے بلونگ کرتے ہیں. تو ہم لوگوں میں یہی ہے کہ جو ہمارے چچا نے کیا ہمارے کزن بھی وہی کر رہے ہیں، جو ہمارے ابو کر رہے ہیں ہمارے بھائی بھی وہی کر رہے ہیں. یہاں پراپرٹیز کے بزنس، جس نے پراپرٹی کے بزنس جس کے باپ نے کیا اس کا بچہ بھی پراپرٹی کا بزنس کر رہا ہے. تو یہ تو ہوتے ہیں کہ جو آپ کے انہیریٹنس آپ کے ساتھ آتے جاتے ہیں، آپ بنی بنائی پلیٹ میں بیٹھ جاتے ہو، وہاں سے کھانا شروع ہو جاتے ہو. لیکن ہم ان کی بات کر رہے ہیں جن کے پاس یہ کچھ نہیں ہے اور انہوں نے ابھی زیرو سے سٹارٹ کرنا ہے. تو جب آپ نے زیرو سے سٹارٹ کرنا ہے تو آپ کے پاس ایک اوپن مارکیٹ ہے، ایک فل پلیٹ فارم ہے. اب آپ نے دیکھنا ہے آپ نے کس چیز کو چوز کرنا ہے. آپ کے پاس کوئی پابندی نہیں ہے کہ میرے باپ کی دکان ہے میں نے دکان پہ ہی بیٹھنا ہے. اب آپ نے سوچنا ہے کہ آپ کو کیا کرنا ہے، آپ کا انٹرسٹ کس چیز میں ہے. بات وہی کہ آپ کا انٹرسٹ آئی ٹی میں ہے، آپ کا انٹرسٹ سیلز میں ہے، کسٹمر سروس میں ہے، آپ کچھ پروڈیوس کرنا چاہتے ہو، پروڈکشن میں ہے، ریسرچ میں ہے. آپ نے اس طرف اپنے دماغ کو، اپنی سوچ کو، جو آپ نے بچپن سے نا ایک انسان کے اندر ویسے ہوتا ہے کہ اس کا انٹرسٹ کس چیز میں، آپ نے اب اس کو ڈیفائن کر کے اپنے آپ کو بتانا ہے کہ وائی یو اسٹارٹ دس بزنس. اگر میں کہہ رہی ہوں کہ مجھے کاسمیٹک کا بزنس اسٹارٹ کرنا ہے، تو مجھے سب سے پہلے خود سوچنا ہے کہ یہ جو میں نے کاسمیٹک کی کائنڈ آف بزنس رکھی ہے اپنے لیے، اس کو میں نے کیوں دیکھا تھا. اس وجہ سے دیکھا تھا کیونکہ مجھے بچپن سے تیار ہونے کا شوق تھا. میں جو ہوں، اگر میں اس پہ کام کرنا چاہتی ہوں، مجھے اسکن کیئر ایک پرسنل ہوتا ہے کہ مجھے اسکن کیئر جو ہے وہ پسند ہے، کہ میں ادھر ادھر کی چیزیں استعمال نہ کروں. میں خود اس کو سوچنا چاہتی ہوں، کرنا چاہتی ہوں، لینا چاہتی ہوں، اس پہ ریسرچ کرنا چاہتی ہوں کہ میرے پاس اچھی چیز ہو. اس لیے میں نے اس کو کیا تھا. اب آپ کائنڈ آف بزنس میں اپنا وائی ضرور دیکھیں کہ آپ یہ بزنس کرنا کیوں چاہ رہے ہیں. ہو سکتا ہے جو آپ بزنس، آپ کو میں نے مشورہ دیا، میں آپ کے پاس آئی ہوں آپ یہ کام کریں، لیکن آپ کا انٹرسٹ نہیں ہے تو مت جائیے گا اس کام میں. جس کام میں آپ کا انٹرسٹ نہیں ہے، جس میں دل نہیں لگتا، اس کام کو مت کیجیے. سو سب سے پہلے اپنا کائنڈ آف بزنس دیکھیں، پھر آپ اس کی نام سوچیں. نام جو ہے وہ بہت ایک جو ہے نا پاکستان میں کیا ٹرینڈ ہے. میرا نام ہے سدرا، میں نے ایک بزنس اسٹارٹ کیا، میں نے لکھ دیا سدرا اوریفلیم. میرا نام ہے یہ، اور میں نے ایک بزنس اسٹارٹ کیا، ایک کپڑوں کا دکان بنائی، اس کو میں نے R&D ٹیلر لکھ لیا.
وہ اپنے ناموں سے ہی جو ہے وہ لوگ بزنس اسٹارٹ کرتے ہیں, لیکن انٹرنیشنلی ایسا کچھ نہیں ہے. آپ کا جو بزنس کا نام ہے وہ پورا پروفائلیو ہے, وہ آپ کے میننگ بتا رہا ہوتا ہے. آپ کو ایسا نام چوز کرنا چاہیے جو کہ آپ کے بزنس کی انرز بھی لوگوں کو بتا دے, بغیر ان کو ایکسپلین کیے انہیں پتا چل جائے کہ واٹ دس بزنس از, اور یہ انسان ہمیں کیا آفر کرنے آیا ہے, یہ ہمیں کیا بتا رہا ہے. سو نام چوز کرنا بہت بڑا کمال ہے, جو کہ ہمارے یہاں ایک سیکنڈ میں ہو سکتا ہے کہ رات کو خواب آئی ہے, میں نے ایک اسکول کھولنا ہے, اسکول کا نام رکھنا ہے صفا اسکول سسٹم. کیوں آپ نے یہ نام رکھا؟ وہ اس نے نام رکھا کہ میں نے وہاں پہ یہ نام نہ کہیں پہ لکھا ہوا دیکھا, مجھے بہت پسند آیا, میں نے یہ نام رکھ لیا. ایسا نہیں ہوتا, نام کے پیچھے ایک پوری کہانی ہوتی ہے, ایک سٹوری ہوتی ہے. میں اپنی پرسنل شیئر کروں, میں نے اپنی کمپنی بنائی, اس کا نام رکھا S&S. S&S کا مطلب میں نے کچھ بھی نہیں تھا, سدرا اینڈ صدف. میں اپنی غلطی بتا رہی ہوں آپ کو, سدرا اینڈ صدف میں اور میری بہن کا نام. اب میں انٹرنیشنل مارکیٹ میں گئی, مجھے کسی نے ایک سوال کیا کہ آپ کا یہ کس چیز کی ایبریویشن ہے. اب میں لوگوں کو کیا بتاؤں, میں اور میری بہن. ایسا نہیں ہونا چاہیے. غلطی جو میرے سے ہوئی وہ آپ لوگ نہ کریں. ایک پوری ایک امیج ہوتی ہے, ایک پورا بیک گراؤنڈ ہوتا ہے ایک نام کے ساتھ. اس نام کو دھیان سے سوچ سمجھ کے کرنا چاہیے. اس کے بعد مجھے پتا ہونا چاہیے کہ میں جا رہی ہوں, میں یہ سپوز میں نے ایک کاسمیٹک کا بزنس کیا ہے, تو میں نے کاسمیٹک کے بزنس کے ٹارگٹ کسٹمر کون سے ہیں. اگر میں کاسمیٹک کو, جو کہ میں نے فیمیل کاسمیٹک ہے, اس کو میل مارکیٹ میں جا کے اس کو مارکیٹ کروں گی, میری ٹارگٹ مارکیٹ اگر وہ رکھ لوں گی, تو میں کامیاب نہیں ہو سکوں گی. مجھے جیسے ہی میں اپنا بزنس اسٹارٹ کرنے جاؤں گی, میرے ابھی میں کہیں پہ گراؤنڈ پہ میرا بزنس نہیں ہے, میرے دماغ کے اندر یہ میرا بزنس ہے کہ مجھے کرنا ہے. یہ دماغ کے اندر ہی ہمیں اپنا ساری چیزیں کلیئر کر کے پیپر پہ اتارنی ہے کہ اگر میں اپنا پروڈکٹ لے کے جا رہی ہوں تو میں کن لوگوں کے پاس لے کے جاؤں گی, یہ میں نے کن لوگوں کے لیے ڈیزائن کی ہے, اور مجھے انہیں کیا کہنا ہے جا کے, اور میری ٹارگٹ مارکیٹ کیا ہوگی. میں ٹارگٹ مارکیٹ کو یہ کہتی ہوں کہ کیا صرف میرا اپنا شہر ٹارگٹ مارکیٹ ہے, میرا کیا میرا ملک ٹارگٹ مارکیٹ ہے, یا گلوبلی میں اس کام کو کرنا چاہ رہی ہوں. سو ان چیزوں کو بھی مجھے اپنا بزنس اسٹارٹ کرنے سے پہلے پن پوائنٹ کلیئر ہونا چاہیے کہ میں کن کے لیے اپنا کام سٹارٹ کر رہی ہوں. کیونکہ لیے کا مطلب یہ کہ مجھے ان سے پیسے چاہیے نا, پروفٹ. تو مجھے کسی دوسرے کے ہاتھ میں چیز دوں گی تو مجھے پیسے دے گا, مجھے پیسے دے گا تو مجھے پروفٹ آئے گا. سیدھی سی بات ہے, پیسے کے بغیر تو ہم کچھ کر بھی نہیں رہے ہیں نا. بزنس پیسے کمانے کے لیے ہی, اپنا پروفٹ لینے کے لیے ہی ہوتا ہے. فی سبیل اللہ بزنس نان پروفٹ آرگنائزیشنز ہوتی ہیں, ان کا بھی کہیں نہ کہیں سے ایسا سسٹم ہوتا ہے کہ انہیں کہیں سے انکم آتی ہے, بٹ بغیر پیسوں کے کوئی بزنس کوئی کام نہیں ہوتا. تو ان چیزوں کو آپ نے مائنڈ سیٹ میں رکھ کر اپنا بزنس اسٹارٹ کرنا ہے. اگر تو آپ کے پاس کی دکان نہیں ہے تو یہ چیزیں آپ کو سوچنی پڑیں گی. اس کے بعد یہ آپ نے چیزیں سوچ لیں, آپ کو نیکسٹ کیا کرنا ہے, ان چیزوں کو پیپر پہ اتارنا ہے. بزنس پلان سے ہوتا ہے. اگر آپ کسی بھی کام میں آنا چاہتے ہیں تو کائنڈلی پلاننگ کے ساتھ آئیں. کسی کے مشورے سے آپ نے کچھ شروع تو کر لیا, لیکن اگر اسی کے مشورے پہ رہیں گی تو ناکامیاب ہوں گی. جب تک آپ اپنا خود کا دماغ استعمال کرنا شروع نہیں کریں گی, آپ اپنی پلاننگ نہیں کریں گی, دوسروں کے مشوروں پہ کامیابی نہیں ملتی. انسان کو خود محنت کرنی پڑتی ہے. ہاں, کسی کی سے آپ کسی پلیٹ فارم پہ ضرور آ جاتے ہیں, لیکن اس پلیٹ فارم پہ آپ اسٹک ہو جائیں گے اگر آپ خود نہیں سوچیں گے, اگر آپ خود نہیں کریں گے. سو آپ کو جب بزنس پلان لکھنا ہے نا, مطلب اب آپ نے سوچ لیا کہ مجھے یہ بزنس کرنا ہے, سپوز مجھے کاسمیٹک کا ہی بزنس کرنا ہے, اور مجھے میرے جو ٹارگٹ کسٹمر ہے, میں نے برائڈلس کے لیے ایک سیٹ بنایا ہے. سپوز ہم نے یہ کریں کہ ہم نے برائڈلس کے لیے ایک سیٹ بنایا ہے جس کے اندر ان کی ہر چیز اویلیبل ہوگی جو کہ ایک دلہن کو اپنی تیاری کے لیے یا اپنے جہیز کے لیے چاہیے. میں نے صرف اتنی رینج پہ کام کیا, اور اب مجھے برائڈلس کو ڈھونڈنا ہے, اور میں نے پاکستانی برائڈس جو ہیں اس پہ میں نے کام کرنا ہے. تو میں نے اپنی ٹارگٹ مارکیٹ اور ٹارگٹ کسٹمر سرچ کر کے آئی ہوں, سیٹ کر کے آئی ہوں. اب مجھے انہیں ریسرچ بھی کرنا ہے. برائڈل میرے گھر پہ نہیں بیٹھی ہوئی ہے, کہیں دوسری جگہ بیٹھی ہوئی ہے, تو مجھے ان کو ڈھونڈنا پڑے گا کہ کہاں کہاں کس کس ایریا میں پاکستانی برائڈ مل سکتی ہے. میں نے پاکستانی برائڈ کا نام لیا ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ صرف سیالکوٹ میں ہوگی, صرف پاکستان میں ہوگی. پاکستانی برائڈ مجھے انٹرنیشنل مارکیٹ میں بھی مل سکتی ہے. یہ میرا کام ہوگا کہ میں ان چیزوں کو جا کے ڈھونڈوں
सर्च करूं और उनको लेके आऊं, अपने कांटेक्ट में लेके आऊं, अपने नेटवर्क में लेके आऊं, ताकि मैं उनसे बाद में जाके बात कर सकूं। और मुझे अपने फाइनेंसेस पे कंट्रोल होना चाहिए। हम औरतों की बहुत बड़ी जो वो होती है ना कि जब हम हमारे हाथ में पैसा है, हम लोग बहुत खर्च करते हैं। लेकिन बेसिकली आप बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि आपके पास इसका इन्वेस्टर कौन है। क्या आप इन्वेस्टर खुद हैं? आपने बैंक लोन लिया है इस काम को स्टार्ट करने के लिए? आपने जो है वो किसी से अपने इर्द गिर्द से कमेटियां, हमारी फेवरेट कमेटियां ली हैं, क्या की है? और हमारे पास कितने पैसे हैं जो आपको इसको इस्तेमाल करने, आपने इन चीज़ों को बनाने में, आपने ये चीज़ें प्रोड्यूस की हैं या आप कहीं से लेके आए हो? आपको ये जो अपना पैसों वाला चक्कर है ना, इसको बिल्कुल क्लियर रखना पड़ेगा और इसको प्लान करना पड़ेगा कि आपने 10,000 के साथ बिज़नेस स्टार्ट किया या 1 लाख के साथ बिज़नेस स्टार्ट किया। और ना सिर्फ़ आपको इन्हें देखना पड़ेगा, बल्कि एक और चीज़ जो कि हर अच्छी कंपनी सोचती है, वापसी का रास्ता। वापसी का रास्ता रखना पड़ेगा। रिस्क बहुत ज़्यादा होते हैं। आपका काम है ना, चल गया, ना चला तो। आपको ऐसा नहीं करना कि अपने बच्चों के खाने के पैसे भी आपने बिज़नेस में लगा दिए हैं और अल्लाह ना करे आपका वो चीज़ें नहीं बिकी या चीज़ें स्टक हो गई हैं, तो आपके पास खाने के पैसे नहीं हैं। आपको अपने पैसों को मैनेज करके उन्हें डिवाइड करना पड़ेगा, आप कितना वहाँ पे लगा रही हैं और कितना आप अपने लिए बचा रही हैं। रिस्क मैनेजमेंट हमें हमेशा रखना पड़ेगा और अपने एक्सपेंसेस, अपने खर्चों को भी देखना पड़ेगा। हम लोगों को जब बिज़नेस स्टार्ट करते हैं ना, तो हम उन्हें अपने एक्सपेंसेस को डिवाइड करते हैं। एक प्रोडक्शन के लिए, एक मार्केटिंग के लिए और एक हमारा रिस्क मैनेजमेंट का पोर्शन हम अपना ज़रूर रखते हैं कि अल्लाह ना करे अगर हम स्कूल स्टार्ट कर रहे हैं, 1 साल में हमें हमारे स्टूडेंट नहीं आते, तो हमारे पास 1 साल का होना चाहिए कम से कम अपने एक्सपेंसेस टीचर्स को देने के लिए। तो थोड़ा-सा आप अपने रिस्क मैनेजमेंट और उसको भी रख के आगे चलते हैं और अपनी टाइमलाइन और मिशन स्टेटमेंट जो है वो ज़रूर करते हैं। ये अब आपको चीज़ें दिमाग के बाद हमने सोचा और अब हमने ये सब अपना बिज़नेस प्लान लिख लिया। जब हम ये सब चीज़ें कर रहे होते हैं ना, तो हम लोगों को बड़ा लग रहा होता है कि हम अब ये भी हो गया, ये भी हो गया। बाद में आती है हमारी हुकूमत। जो सबसे बड़ा रगड़ा हमें लगता है, वो यहाँ पे लगता है। ये बहुत पापड़ बेलने का काम है, बिज़नेस स्टार्ट करना कोई इतना भी आसान काम नहीं है। अगर आप प्रॉपर्ली बिज़नेस स्टार्ट कर रहे हैं, तो आपको रजिस्टर करवाना पड़ता है अपने आप को गवर्नमेंट से। आपको बताना पड़ता है उन्हें कि आप किस टाइप का बिज़नेस स्टार्ट कर रहे हैं। उसके फिर आपको लाइसेंस लेने पड़ते हैं, उनकी इंश्योरेंस पॉलिसीज़ और दिस एंड दैट। और ये बहुत लंबा प्रोसेस होता है, इसमें बहुत सी रिश्वत भी लगती है और टीएमए वाले बहुत तंग भी करते हैं। सो ये आपको इस लीगल स्ट्रक्चर से निकल के फिर क्या करना पड़ता है? हम लोगों ने अपने आप को डिफाइन किया, आइडिया बनाया, उसको प्लान किया, पैसे वगैरह अलहदा किए, उसको रिसर्च की कि हमने कहाँ जाना है, गवर्नमेंट से अप्रूवल लेके आ गए और फिर वही जो चीजें हैं हम उसमें ढूंढ रहे हैं। टीम बिल्डिंग अकेले आपने शुरू तो कर लिया, मैंने बिजनेस करना है, मैंने ये करना है, मैंने इतना तो कर लिया, लेकिन फिर आपको आगे टीम बिल्ड करनी पड़ेगी। बेशक आप सोल प्रोप्राइटर भी है ना, आपने कहा था कि सिर्फ मैंने ही करना है। जब तक आप अपनी टीम नहीं बनाएंगे, उसको आगे अपना बिजनेस एक्सटेंड नहीं करेंगे, आप स्टक हो जाएंगे। आपको कहीं ना कहीं से टीम को बिल्ड करना पड़ता है, ढूंढना पड़ता है आपको लोगों को, उनको रिक्रूट करना पड़ता है। और जब लोग आपके पास आते हैं, बहुत से लोग होते हैं जिनसे आप बात करते हो, जो आपके पास आते हैं, लेकिन उनमें से चंद एक जो होते हैं वो सेंसिबल होते हैं और वो वाकई आगे आपके साथ चलना चाहते हैं। उन्हें हम अपनी कोर टीम में ले आते हैं, मतलब हम उनका सर्कल थोड़ा सा क्लोज कर लेते हैं। आपका प्लान है इसको कंटिन्यू करने का? उसके बाद हम अपनी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज को करते हैं, उनको कम्युनिकेट करते हैं, अपनी टीम को मोटिवेट करते हैं उस चीज के अंदर आने के लिए। यहाँ तक हमारी बात हो गई कि अभी तक हम लोगों ने क्या किया। हम लोगों ने अपना दिमाग के अंदर प्लान बना लिया बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, उसे पेपर पे ले आए अपने फाइनेंसेस और रिस्क को करने के लिए। उसके बाद हमने अपना गवर्नमेंट से अप्लाई करना और गवर्नमेंट के जितने लीगल पॉइंट्स हैं उन्हें क्लियर करके अपनी टीम बिल्ड की। टीम बिल्ड करना, अगर आपको एक अच्छा इंसान मिल जाए तो समझें आप कामयाब, और एक बुरा इंसान मिल जाए तो आप नाकामयाब। और इसलिए कहते हैं कि कोर टीम को आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है। इंसानों पे भरोसा ज़रूर करें, लेकिन आंख बंद करके ना करें। उनकी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी को क्लियर करें, अपनी कम्युनिकेशन उनके साथ ज़रूर रखें, उनको अच्छे से ट्रेन ज़रूर करें। लेकिन अकेले चलने से बेहतर है कि एक और एक 11 होते हैं, तो अपनी टीम को ज़रूर बिल्ड करें, उन्हें मोटिवेट रखें आपके साथ जुड़ने के लिए। अच्छा देंगे, अच्छा मिलेगा, कोई आपको छोड़ के नहीं जाएगा। अगर आप उन्हें कुछ अच्छा नहीं देंगे तो वो आपको छोड़ के चले जाएंगे। यहाँ तक हमने की बात।
اس کے بعد جب آپ نے ایک کمپنی بنائی ہے, ایک پروڈکٹ بنایا, اس کو سیل کر رہے ہیں, کچھ بھی کر رہے ہیں, تو آپ کو برانڈ کرنا پڑے گا اس کو. یہ سب چیزیں آپ کو کرنی پڑیں گی. اگر آپ نہیں کریں گے تو آپ نہیں مارکیٹ کر سکتے. آپ کو مارکیٹ کرنا پڑے گا خود کو, لوگوں کے ساتھ بھی کرنا پڑے گا, اور سوشل میڈیا اور چیزوں کے ساتھ بھی کرنا پڑے گا. تو آپ کو خود کو برانڈ کرنا پڑے گا. خود کو برانڈ کرنے کا مطلب اپنی چیز کو, اپنے پروڈکٹ کو برانڈ کرنا پڑے گا. وہ آپ کس طرح کرتے ہیں, وہ آپ کو ان سب چیزوں کو دیکھنا پڑے گا. پہلے زمانے میں انسان جو تھے نا, جب یہ سوشل میڈیا نہیں تھا, تو وہ لوگوں کے پاس جاتے تھے, لوگوں کے گھروں میں جاتے تھے, انہیں کہتے تھے کہ یہ ہماری چیز ہے, کائنڈلی اس کو چیک کریں, انہیں سیمپل دکھاتے تھے. اب یہ چیزیں بہت آسان ہو گئی ہیں. اب ہمارے پاس جو ہے ویب سائٹس ہماری بن گئی ہیں, سوشل میڈیا پلیٹ فارمز آ گئے, انٹرنیٹ مارکیٹنگ آ گئی ہے, ہمارے پاس کریٹو مارکیٹنگ پلاننگ ہمارے پاس آ جاتی ہے, جس کے اندر ہم سوشل میڈیا کو انہانس کرتے ہوئے لوگوں کو بتاتے ہیں. لوگوز اینڈ کیمپینز ہم ایسی ڈیفائن کرتے ہیں, سیلز لگا دیتے ہیں اپنی پروڈکٹ کی پروموشن انکریز کرنے کے لیے, سیل انکریز کرنے کے لیے. اپنے ساتھ جڑے لوگوں کو تو کچھ ایڈوانٹیجز دیتے ہیں کہ دیکھو تم میرے ساتھ آ رہی ہو, تم نے میرے لیے اتنا کی ہے, تو ان کو بھی ہم کوئی فری میں گفٹس ہیں, اس طرح کر کے اپنی برانڈ کو پروموٹ کرتے ہیں. تو برانڈ پروموشن ہمارے پاس بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے اپنے بزنس کو گرو کرنے کے لیے. ہمارے بزنس کی گروتھ اینڈ پہ ہمیں اپنے بزنس کو گرو ہی کروانا ہے نا. ہم یہاں اس لیے تو نہیں آئے تھے کہ ہم پلان کر لیں, مارکیٹ کر دیں, یہ کر دیں, وہ کر دیں. تو اس کے بعد ہم نے اپنے بزنس کو گرو کرنا ہے. آج ہم نے ایک جو بیج لگایا, ہمیں اسے پودا بنانا ہے, اس کا پھل ہمیں کھانا ہے, اور اس کا پھل ہمیں بیچ کے اس سے پروفٹ بھی لینا ہے. تو ہم لوگوں نے اپنے بزنس کو پلان کیا. اپنے کمپٹیٹرز کو بزنس پلاننگ میں بہت زیادہ یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے یہ دیکھیں کہ جو چیز میں بنا رہی ہوں یہ آلریڈی کسی کے پاس ہے. اگر یہ چیز آلریڈی کسی کے پاس ہے تو وہ اس کو کس طرح پروموٹ کر رہا ہے, اور لوگ اس کو چھوڑ کے میرے پاس کیوں آئیں گے, کیونکہ اب آپ مارکیٹ میں آئے ہو, وہ ایک بڑا ٹائکون آلریڈی مارکیٹ میں ہے. اب آپ نے اس کے ساتھ کمپیٹ کرنا ہے, تو آپ کو ضرور وہ اسٹریٹجیز امپلیمنٹ کرنی پڑیں گی جو وہ نہیں کرتا. کچھ نیا کرنا پڑے گا تاکہ لوگ اس کو چھوڑ کے آپ کے پاس آئیں. آپ کو انوویٹو ہونا پڑے گا اپنے پرفارمنس میں, اپنی اسٹریٹجیز میں, اپنی آئیڈیاز میں, اچھی ٹیم میں, اور ٹیم کو ساتھ رکھ کے چلنے میں. ٹیم بنانا کوئی بڑی بات نہیں ہے. آپ لوگوں کو خواب دکھاتے ہیں, لوگ آپ کے پاس آ جاتے ہیں. ٹیم بنانا کوئی بڑی بات نہیں ہے. ٹیم کو ساتھ رکھ کے چلنا بڑی بات ہے. اپنے گولز اکیلے سیٹ کرنا بڑی بات نہیں ہے. اپنے گولز کو اپنے ارد گرد لوگوں کے ساتھ ملا کے, ان کے اور اپنے گولز کو ملا کے ایک بڑا گول اور ایک بڑا آئیڈیا لے کے, ایک بڑا بزنس آئیڈیا لے کے چلنا ایک بڑی بات ہے. اور یقین جانیے جو اس چیز میں کامیاب ہے وہ اپنی زندگی میں بھی کامیاب ہے. تو اگر ہم دیکھیں کہ ہم آج کل, میں نے ظاہری بات ہے 2021 میں ہوں, تو میں نے ابھی بزنس سٹارٹ کرنا ہے نیا, تو مجھے ابھی پلاننگ کرنی ہے کچھ, اور مجھے ابھی مارکیٹ ریسرچ کرنا ہے. تو 2021 کی ہم بزنس آئیڈیا دیکھتے ہیں کہ اگر مجھے آج اپنا بزنس سٹارٹ کرنا ہے تو یہ کون سے بزنس ہیں, کیونکہ مجھے مارکیٹ سرچ کرنی ہے, ان بزنسز میں اب میں اپلائی کر سکتی ہوں یا ان کی طرف جا سکتی ہوں. تو ای کامرس آج کل ہاٹ سیلنگ پروڈکٹ ای کامرس ہے, ڈراپ شپنگ, امیزون وغیرہ, آن لائن کوچنگ ہے. زوم سے جو سب سے بڑا فائدہ یہ ہوا ہے کہ آن لائن کوچز اور ٹیچرس کو بھی تھوڑا سا ہائپ ملا ہے, اور ہم ریٹیل اسٹور اپنا بنا سکتے ہیں, فیس بک پہ بھی بنا سکتے ہیں, ویب سائٹ پہ بھی بنا سکتے ہیں, آپ کہیں پہ بھی اپنی دکان کھول سکتے ہیں. فری لانسنگ میں آپ کنٹینٹ میں آ گیا بہت زیادہ. کنٹینٹ رائٹنگ کا بہت 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 بڑا ہاتھ ہے آج کل کی ڈیجیٹل مارکیٹنگ میں, اور جن کو کنٹینٹ رائٹنگ آتی ہے, جو اچھا لکھ لیتے ہیں, اچھا بول لیتے ہیں, وہ آج کل اچھا کما بھی لیتے ہیں. تو فریلانسنگ میں ہمارا بہت سی چیزیں آ جاتی ہیں. ہم لوگو بناتے ہیں, پوسٹرز بناتے ہیں, آپ کو وی اسسٹنٹ کافی زیادہ لوگ رکھ رہے ہیں, بلاگنگ وغیرہ میں, یوٹیوب کا بزنس بھی بہت زیادہ ان ہے. تو ہر ایفیلیٹڈ مارکیٹ میں آپ کسی سے کوئی چیز پکڑ, مطلب آپ کسی برانڈ کی کوئی چیز, آپ خود اس کی مارکیٹنگ کرنا سے کمیشن ہو جاتے ہیں. ایفیلیٹڈ مارکیٹنگ از لیٹسٹ فارم آف مارکیٹنگ جو آج کل چل رہی ہے, اور ڈیجیٹل ہم لوگ جانتے ہیں سب کے, جو ڈیجیٹل مارکیٹنگ میں آ جائے گا اس کی زیادہ ویلیو ہو جائے گی. 2021 کے گانیوں میں دیکھیں, 2021 میں ڈیجیٹل مارکیٹنگ ہمیں بہت زیادہ بوسٹ کر رہا ہے. اسٹارٹ کرنا ہے تو مجھے لگتا ہے کہ میں انہی چیزوں کے اندر سے گزر کے اپنا کوئی بزنس اسٹارٹ کروں گی. لیکن ایک دم سے میرے پاس ایک لیڈی آ جاتی ہے یا کوئی آ جاتا ہے, وہ مجھے ایک آئیڈیا دے کہ ان جھنجھٹوں سے نکلو
میں تمہیں ایک آئیڈیا دیتی ہوں. Oriflame بزنس پلان لے کے ایک انسان یا ہمارے پاس آتی ہے, وہ ہمیں بتاتی ہے کہ ہاؤ ٹو اسٹارٹ اے بزنس. کی میں مطلب جس نے مجھے بزنس پلاننگ کرنی ہے, اپنے کمپنی کا نام سوچنا ہے, آپ نے اپنے کمپٹیٹر سرچ کرنے ہیں, آپ نے پروڈکٹ مارکیٹ کرنا ہے, آپ نے پروڈکٹ پہ کام کرنا ہے, اور بہت سی ایسی چیزیں جو لیگل ایشوز ہیں ان کے بارے. تو یہ میں آپ کو, آپ ایک سیلف امپلائڈ بزنس اونر بن جاؤ گے. بی آن باس کا کنسپٹ ہے ہمارے پاس. 90 ڈے کا پلان لا کے دیتے ہیں. اس 90 ڈے میں ہم آپ کو ہر چیز جو آپ کو اپنی زندگی میں بزنس اسٹارٹ کرنے کے لیے چاہیے وہ ہم آپ کو پرووائڈ کر دیتے ہیں. اور یہ ایک میرے پاس ایک آفر آ جاتی ہے. اب یہ ہم پہ ڈیپینڈ کرتا ہے, مجھ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ میں اس آفر کو لیتی ہوں یا نہیں لیتی. مسئلہ یہ تھا کہ میں نے کہا کہ 2021 میں کچھ بزنسز جو ہیں وہ بہت زیادہ ان ہے, جس میں ایفیلیٹڈ مارکیٹنگ, ڈیجیٹل مارکیٹنگ اور یہ فری لانسنگ جو ہیں یہ ہیں. مجھے Oriflame کا آئیڈیا میرے پاس آیا اور اس نے مجھے سمجھانے کی کوشش کی, تو مجھے یہ سب چیزیں مارکیٹنگ, ایفیلیٹڈ مارکیٹنگ اور MLM کے بارے میں تھیں. Oriflame والوں نے مجھے کہا کیا کہ آپ ابھی آئیں, ہمیں جوائن کریں, خود پہ یقین رکھیں, اپنا باس خود بنے اور اپنے انداز میں کام کریں. مطلب مجھے نہیں سوچنا پڑے گا کہ میں نے کہاں سٹارٹ کرنا ہے, کیوں کرنا ہے, کیسے کرنا ہے. مطلب پروپرائٹرشپ اور پارٹنرشپ کا مکسچر وہ کچھ دے رہا ہے مجھے. اور پھر وہ ہمیں کہہ رہا ہے کہ اپنے کاسمیٹکس یا جو ڈیلی یوز کی چیزیں ہیں اس کو آپ کنورٹ کریں منی میں, اور آپ لک گریٹ, میک منی, ہیو فن کے ایلیمنٹ میں آفر آئے. اس کے بعد ہمیں کیا کہہ رہے ہیں, ہم آپ کو ایک اپرچونیٹی دیتے ہیں کہ بینگ اے برانڈ پارٹنر, آپ کو ہم یہ آئیڈیا ہمارے پاس, آئیڈیا ہمارا یہ ہے کہ لک گریٹ, میک منی, ہیو فن, آپ ہمیں جوائن کریں اور اپنی زندگی کو آسان بنائیں کے ساتھ دیں. اس کے بعد ہم آپ کو ایک بزنس پلان میں, جس طرح ہم آپ کو ایک نیٹ ورک مارکیٹنگ کا پورا پلان ہے جس کے طریقے سے آپ اپنا کمیشن لے سکتے ہیں, آپ اپنا انکم انکریز کر سکتے ہیں اور سارا کچھ کر سکتے ہیں. دو پوائنٹ ہے کہ میں کیا کروں, کس طرح کروں, کیا نام ہو, یہ بھی انہوں نے ختم کر دیا, اور سارا بزنس پلان بھی انہوں نے سالو کر دیا. اور پھر انہوں نے ہمیں لیگل بزنس کا پورا اسٹرکچر دے دیا کہ جو ہم نے گورنمنٹ سے رجسٹریشن کرنی تھی, ٹیکس کے وہ جتنے چکر تھے وہ بھی انہوں نے ہمارا کمپلیٹ کر دیا. تو یہ اسٹارٹ اب بزنس کا جو بہت زیادہ میرا سوچنے کا کام تھا وہ میرا انہوں نے کمپلیٹ کر دیا اس آفر نے, جو کہ ایک Oriflame بزنس پلان کا جو آئیڈیا میرے پاس آیا. اور دین وہ ہمیں کیا کہہ رہے ہیں کہ آپ نے اپنی ٹیم بلڈ کرنی ہے, اپنا برانڈ بلڈ کرنا ہے, اپنا گرو کرنا ہے. مطلب بیج لگا دیا, درخت بنا دیا, پھل لگا دیے, اب پھل اتار کے انہوں نے ہمارے ہاتھ میں پکڑائے اور اب کہا کہ جاؤ اس کے ساتھ کھیل لو. تو اس طرح سے بزنس جو ہے وہ بہت ایزی ہو گیا میرے لیے, کیونکہ اب میں اس کو کروں گی, اپنی ٹیم بلڈ کروں گی. اوبویسلی جو میرے پاس اتنا زیادہ پلان آ گیا ہے, میں لوگوں کو بتاؤں گی, لوگ جب سنیں, میں بتاؤں گی, میرے بتانے کے بغیر لوگ میرے پاس نہیں آئیں گے. جب میں لوگوں کو بتاؤں گی وہ اس کو سنیں گے, اور اس کے اوپر جن کا انٹرسٹ ہوگا وہ واپس آئیں گے ہماری طرف. جو ہماری طرف واپس آئیں گے ان سے ہم ٹیم بنائیں گے, ہم انہیں گرو کروائیں گے, ٹرین کروائیں گے. جو مجھے کمپنی بتا رہی ہے میں وہ آئیڈیاز ان کو بتاؤں گی. مجھے اپنا بہت زیادہ بزنس کا نہیں اس میں کرنا پڑے گا, کیوں, کیا, کیسے, میں ایز اٹ از ان کو بتاؤں گی. پکی پکایا پھل میرے پاس ہے, اس پھل کے ساتھ میں کھیل رہی ہوں. اپنا برانڈ بناؤں گی. اب برانڈ یور سیلف کا مطلب یہ ہے کہ اپنا برانڈ بناؤں گی. اب میں اس کمپنی کی برانڈ پارٹنر ہوں. میں خود سے بتاؤں گی انہیں کہ میں نے ان کو کس طرح ان چیزوں کو یوز کیا, ان چیزوں کو پروموٹ کیا, ان چیزوں کو سوشل میڈیا پہ پروموٹ کیا, ان چیزوں کو اپنی جو سوشل سرکل ہے اس میں پروموٹ کر کے گرو کیسے کیا. گروتھ میری ہوگی, اور میری گروتھ ہونے سے کمپنی کی بھی گروتھ ہوگی, اور جو کمپنی کی گروتھ ہوگی اس کی وجہ سے وہ ہم لوگوں کو جتنا کمیشن اور جتنا پروفٹ اور جتنا گین ہے وہ ہمیں دے رہا ہے. تو بزنس سٹارٹ کرنے کا طریقہ بہت ہی آسان ہو گیا ہمارے لیے, کہ ہم لوگوں نے بہت سی جو چیزیں ہیں ان کو کاٹ کے, جو درخت تھا وہ بنا بنایا درخت ہمارے پاس 1967 سے جو درخت لگا ہوا ہے Oriflame کا, اس نے ہمیں وہ درخت دے دیا اپنا, اس کے پھل لگا کے دیے. ان کی R&D ریسرچ سینٹر میں انہوں نے خود ہی ہمیں ایک چیزیں بنا کے دیں جو لیٹسٹ ٹیکنالوجی کے ساتھ انہوں نے بنا کے دیں. اور وہ چیزیں جو پھل ہے ان کا, جو ان کا ایکسٹریکٹ ہے وہ ہمارے ہاتھ میں دے دیا, اور انہوں نے کہا کہ ناؤ پلے ود اٹ, بلڈ یور ڈریم, برانڈ یور سیلف اینڈ گرو. صرف گرو گرو گرو. گرو کا مطلب ہے کہ چلو 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 چلو. تو بہت سی چیزیں جو آپ نے کرنی تھی وہ آپ نے کر لی. آپ نے نام بنا لیا, آپ نے اپنا بزنس پلان بنا لیا, آپ نے اپنا جو ہے وہ لیگل اس کے میں کر لیے, آپ نے اپنا اسٹرکچر ڈیفائن کر لیا, آپ نے اپنا
برانڈ بنا لیا, آپ نے اپنی چیزوں کو پروموٹ کر لیا, آپ نے اچھی چیزوں کو استعمال کر لیا, آپ نے دنیا دیکھنے کے لیے اپنے آپ کو آزاد کر دیا کہ لو اب میں آئی ہوں اور اب میں دنیا دیکھنے جا رہی ہوں, اب میرے پاس جو چیزیں آ گئی اب ان کے ساتھ میں کھیلوں گی, تو آپ کا بزنس جو ہے وہ بہت آسان ہو گیا ان 2021 with the help of digital marketing tools جو کہ کمپنی آپ کو پرووائڈ کر رہی ہے. آپ کو یہ کام بھی نہیں کرنا. ہم یہاں کہہ رہے ہیں نا کہ ڈونٹ انویسٹ یور منی, اور رسک فری تو ہو گیا, جتنا رسک تھا وہ کمپنی نے لے لیا. اگر وہاں پہ کوئی بیک اپ پلان تھا وہ کمپنی کا ہے, ڈوبے گی تو کمپنی ڈوبے گی, آپ نہیں ڈوبو گے. انویسٹمنٹ ہوگی تو کمپنی کی ہوگی, آپ کی نہیں ہوگی. اور ایکسپینسز اگر کم یا زیادہ ہوں گے, اوبیسلی کووڈ میں بہت زیادہ لاس بھی ہوا ہے, تو کمپنی کا لاس ہوا ہے, آپ کا لاس نہیں ہوا. تو رسک فری آپ کو بزنس مل گیا, باقی سب کام کمپنی نے کر لیے. آپ کو وہ صرف اپنے برانڈ پروموشن کی بات کر رہے ہیں, آپ کے ساتھ صرف وہ ٹیم بلڈنگ کی بات کر رہے ہیں, آپ کے ساتھ صرف وہ گروتھ کی بات کر رہے ہیں. سو اٹس اپ ٹو یو کہ اگر آپ نے ایک پکی پکائی کھیر میں اپنا چمچ ڈالنا ہے تو ڈالیں. یہ آپ کے پاس اورiflame کا بزنس پلان آ گیا. اگر آپ نے اپنا بزنس اسٹارٹ کرنا ہے ضرور کریں, زیرو سے اسٹارٹ کریں. نام سوچنے سے لے کر بزنس پلاننگ سے لے کر اس کے فائنینشیل ڈیسیجن سے لے کر اس کی لیگل ایکٹیویٹی سے لے کر سب کریں. اس میں ضرور اپنا رسک فیکٹر کو ضرور دھیان میں رکھتے ہوئے اپنے آپ کو گرو کریں. جو محنت کرتا ہے وہ پھل کھاتا ہے. انشاءاللہ جو محنت کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو پھل ضرور دے گا. اپنی کریٹیوٹی, اپنی مارکیٹنگ, اپنی کریٹو پلاننگ, اپنے آئیڈیاز, اپنی انوویشنز جو ہیں وہ ضرور لے کے آئیں اپنے بزنس میں, اور بزنس کو ایز اے بزنس کریں. بزنس کو فار گرانٹیڈ مت کریں. کوئی بھی بزنس ہوگا اس کو ٹائم بھی چاہیے. وہ کہتے ہیں نا کہ آپ کا خون چوستا ہے ایک بزنس کم از کم 1-2 سال تک, تو 1-1.5 سال تک اس سے واپسی کی کوئی امید نہ رکھ کر اپنا بزنس اسٹارٹ کریں, اور پھر آپ کو 3 سے 4 سال میں آپ کا بزنس آپ کو آپ کی ریٹرن دینا شروع کرے گا. یہ جو اورiflame کا بزنس پلان ہے یہ ہمیں صرف یہی کہہ رہا ہے کہ آپ اپنے فائنینسز, اپنی چیزوں کو سیو رکھیں, اور صرف ہمارے ساتھ آ کے جو ہمارا بزنس ہم آلریڈی کھڑا کر چکے ہیں اس کو پروموٹ کریں اور اس کو آپ آگے لے کے چلیں. اٹس اپ ٹو یو کہ آپ کس طرف جانا چاہتے ہیں, کن چیزوں میں جانا چاہتے ہیں. ہوپ سو میں نے اپنا پوائنٹ کلیئر کیا. اگر پھر بھی کچھ آپ لوگوں کو کنفیوژن ہے تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں کسی بھی پوائنٹ میں. تھینک یو. جی صدرا, میں بعض دفعہ بہت حیران ہوتی ہوں, سیریسلی میں آپ کو کہوں گی, خاص طور پہ اس وقت آپ چونکہ پریزنٹیشن دے رہے ہو, کل میں نے فضا کی بھی سنی, صدف جواد, مطلب بہت مہم, میں مطلب بہت سے اور نام جو جن کے میں بھی نہیں بھی میرے ذہن میں آ رہے ہیں. میں حیران ہو جاتی ہوں آپ لوگوں میں کتنا پوٹینشیل ہے, اور میں سیریسلی آئی ایم امیزڈ. اتنے اچھے پوائنٹ سے آپ نے ڈیلیور کیا ہے. یہ ساری پریزنٹیشن صدرا نے خود بنائی ہے obviously, مگر یہ جو آئیڈیا ہے نا پریزنٹیشن کا, مطلب فرض کریں اگر میں نے فضا کو کہا کہ فضا آپ نے ایک آبجیکشن ہینڈلنگ پہ بنانی ہے, تو میں نے اس کو روٹ میپ بھی دیا کہ یہ بنانی ہے. صدرا کو میں نے کچھ بھی نہیں کہا, میں نے کہا صدرا ایک پریزنٹیشن ہے, میں چاہتی ہوں کہ آپ ڈیلیور کریں, کیونکہ صدرا نے ایک ڈیلیور کی تھی اور بہت مزہ آیا تھا اس کو. آپ یقین کیجیے آئی ایم سو امپریسڈ, اور مطلب اتنا پوٹینشیل ہے آپ لوگوں میں سب میں. اور اس وقت میں چونکہ صدرا دے رہی ہیں, صدرا آپ میں اتنا پوٹینشیل ہے. دیکھیں انہوں نے کیسے ایک سمپل بزنس اسٹرکچر, اس کی ہیسل, اس کی پرابلمز, پاکستان میں رہتے ہوئے اس کے ٹیکسز, اس کے اور ارریلیونٹ اتنی چیزیں بتا کے بتایا. انہوں نے کیسے بتایا, ایک سادے چلتے بزنس کو آپ پروموٹ اسے بھی کر رہے ہیں, پروموٹ اسے بھی کر رہے ہیں, مگر اس میں رسک ہے, اس میں کوئی رسک نہیں ہے. the way you can earn, amazing, hats off, and I'm thoroughly impressed. بہت اچھی آپ کی جسے کہہ سکتے ہیں پریزنٹیشن تھی آج, بہت مزہ آیا مجھے.